اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی و نستعین علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق نبی المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے میں بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھوں گی کہ ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار رحمت مجدب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محترم حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے شان اقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صدق اللہ العلی العظیم۔ یعنی اے میرے محبوب ہم کبھی تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، آپ تاریخ کا معاطرہ کریں تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان رہا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ معزز سامعین اکرام، دنیا میں جتنے بھی اولیاء اللہ تشریف لائے سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، چرندے پرندے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، شجر و حجر اللہ کی رضا چاہتی ہے، بحر و بر اللہ کی رضا چاہتی ہے، خشک و تر اللہ کی رضا چاہتی ہے، چاند کی چاندنی اللہ کی رضا چاہتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہاں تک کہ تمام فرشتے اللہ کی رضا چاہتی ہے، تمام انسان اللہ کی رضا چاہتی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تمام فرشتے اللہ کی رضا چاہتی ہے، تمام انسان اللہ کی رضا چاہتی ہے، لیکن اللہ اپنے پیارے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کی رضا چاہتا ہے دو عالم، کہ اللہ کی رضا چاہتا ہے دو عالم، لیکن اللہ چاہتا ہے رضا محمد۔ معزز سامعین اکرام، معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو معراج عطا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی آسمان کے نیچے ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی آسمان کے اوپر ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی اسی زمین پر ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ! مکہ شریف میں نہیں، مدینہ شریف میں نہیں، عرب کی زمین میں نہیں، بیت المقدس میں نہیں، خانہ کعبہ میں نہیں، کعبہ کوثر میں نہیں، بلکہ آسمان سے آگے، لوح قلم سے آگے، سدرہ سے آگے، معزز سامعین اکرام، مکہ سے آگے، لا مکہ سے آگے، یوں کہیں کہ آگے سے بھی آگے بلا کر معراج سے نوازا۔ معزز سامعین اکرام، رسول کو بش کہنے والوں ذرا سنو، رسول کو بش ابو جہل نے کہا تھا، رسول کو بش ابو لہب نے کہا تھا، کسی زمانے میں رسول کو بش اشرف علی تھانوی نے کہا تھا، رسول کو بش کہنے والوں کان کھول کر سنو، رسول بش ہیں، ہاں ضرور ہیں، لیکن کوئی عام بش نہیں، بلکہ اب ضرور بش ہیں، جہاں ختم ہوتی ہے وہاں رسول کی انسانیت رہنمائی کرتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، آپ رسول کو بش کہنے والوں ذرا جبرائیل سے پوچھو، اے جبرائیل، تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذوالجلالہ کو دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے کمال کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن جمال کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن جمال کو دیکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مسیحائی کو دیکھا، حضرت زکریا علیہ السلام کے صبر کو دیکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاموشی کو دیکھا۔ اے جبرائیل، یہ تو بتا کہ تو نے کسی ایسے کو دیکھا کہ تو نے کسی کو پایا؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں، خاموش ذرا سن، یہی بول سدر والے چمنے جہاں کے تھالے، کہ یہی بول سدر والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ معزز سامعین اکرام، پھر تم جبرائیل سے پوچھو، اے جبرائیل، تو نے کسی کو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح نہیں پایا؟ کیا تو نے اپنے
आप की तरह रसूल को पाया, कि तूने रसूल को अपने आप की तरह पाया। तो जिब्राइल अर्ज करते हैं, नादान इंसान जरा सुन, कि ऐ गाफिल इंसान जरा सुन, अगर मैं अपने आप को रसूल की तरह पाता तो जब रसूल सिजदा से आगे जा रहे थे तो मैं भी चला जाता, और अगर मैं अपने आप को रसूल की तरह समझता तो जब रसूल सिजदा से आगे जा रहे थे तो मैं कहता, या हबीब अल्लाह आप सिजदा से आगे मत जाइए वरना मेरे पैर की तरह आप भी चल जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, जिब्राइल अर्ज करते हैं, रसूल तो आका है लेकिन मैं तो एक गुलाम हूँ,